الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری۔ تھا کبھی حیراں زمانہ، تھا کبھی حیراں زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، جاتا کہیں اور ہے دیکھتا کہیں اور ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ کہتے ہیں کہ ارے بندو اپنے من میں جھانک کر دیکھو، تم اگر میرے نہیں بن سکتے نہ بن سکو، کم سے کم اپنے تو بنو۔ کیوں اللہ نے کہا ہمیں حکم دیا بننے کا؟ اس لیے کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے نا، کہ کسی اور کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ ہی حکم دے رہے ہیں کہ جب کسی مجمع میں جاؤ، کسی بات کو سنو تو کس نیت سے سنو؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، سنیں گے ہم اور اطاعت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، عمل کی نیت سے سننا ہے، اور پھر اس کی کیا کرنی ہے؟ غفرانک، اللہ رب العزت سے بخشش کی دعا کرنی ہے، مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور پھر ہم سب کو کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی نیت سے سنیں گے نا انشاءاللہ، سنیں گے عمل کی نیت سے، ہے نا، عمل کی نیت سے سنیں گے اور پھر اس کے لیے دعا بھی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، رب کی طرف ہی لوٹ کر ہم سب کو جانا ہے۔ دوستو، آج دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اور جتنے حالات ہیں، یہ تمام کے تمام حالات اور یہ دنیا کا جتنا بگاڑ ہے، یہ سب ہمارے اور آپ کے اعمال اور دل کے بگاڑ کی بنیاد پر بگاڑ ہے۔ آج دنیا میں یہ جتنا بگاڑ ہے نا، یہ ہم سب کے دل کے بگاڑ کی وجہ سے بگاڑ ہے نا۔ اس لیے میں نے عرض کیا نا وہ ایک شعر، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری۔ ہمارا نام صرف رہ گیا ہے، نام کی مسلمانی رہ گئی ہے، کام کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کام والے مسلمان ہوتے دوستو، خدا کی قسم آج امت مسلمہ
ان حالات سے دوچار نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دھرتی کا خلیفہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بنایا ہے۔ بارہا یہی سنتے ہیں نا؟ تو آج ایمان والے کے ایمان میں، اعمال میں، یقین میں گڑبڑی آ گئی، بگاڑ آ گیا، تو اللہ رب العزت نے بھی کائنات کے اندر بگاڑ کو پیدا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں حالات کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ کابرین علماء کو، اللہ والوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت دو طرح کے حالات ڈالتے ہیں، اور وہ حالات بظاہر وہ حالات ہوتے ہیں لیکن وہ بشکل عذاب ہوا کرتا ہے، بشکل عذاب ہوا کرتا ہے۔ ایک حالات ایمان والوں پر عذاب کی شکل میں آتا ہے، اور ایک حالات ایمان والوں پر انعام کی شکل میں آتا ہے۔ لیکن اب ہم اس کو سمجھیں گے کیسے کہ یہ جو حالات آیا ہے، یہ جو حالات آئے ہیں، یہ پریشانی آئی ہے، یہ دشواری آئی ہے، یہ انعام بن کر آئی ہے یا عذاب بن کر آئی ہے؟ اس کو ہم سمجھیں گے کہاں سے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی ایمان والے پر حالات آئیں، اور آج تو اجتماعی طور پر حالات ہیں، اجتماعی طور پر ہی حالات ہیں نا، یہ ملک لاک ڈاؤن کا زمانہ 2 سال سے چل رہا ہے، اور نہ جانے آئندہ اور کتنے سال تک چلتا رہے گا، اس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ اور یہ جتنے حالات ہیں دوستو، یہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ حکومتوں کے بدلنے سے حالات کبھی نہیں بدلتے، یہ بات ہمیشہ لکھ کر رکھنا۔ سونے کی سیاہی سے اس بات کو لکھ کر رکھنا، حکومتوں کے بدلنے سے حالات کبھی نہیں بدلتے، ایمان والوں کے حالات کے بدلنے سے اللہ حالات کو بدل دیتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ جب ایمان والے کے ایمان میں، اعمال میں، یقین میں گڑبڑی آتی ہے، جب ایمان والا مسلمان دغے باز بن جاتا ہے، دھوکے باز بن جاتا ہے، غدار بن جاتا ہے، جب مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے لگ جاتا ہے، جب مسلمان ایک تاجر کو دھوکہ دینے لگ جاتا ہے، جب مسلمان گراہک کو دھوکہ دینے لگ جاتا ہے، جب مسلمان مسجد میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، مدرسے میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، قبرستان میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس مسلمان کو حالات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج کے مسلمان کے پاس میں کون سا گناہ نہیں ہے، اور کس گناہ میں ہم ملوث نہیں ہیں دوستو؟ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ان تمام گناہوں کا ارتکاب کرنے والا آج کا مسلمان ہے، اور پھر بھی مسلمان چھاتی ٹھوک کر چل رہا ہے، بے حسی کے شکار بنے ہوئے ہیں، احساس کچھ بھی نہیں ہمارے پاس میں، ندامت کچھ بھی نہیں ہمارے پاس میں، ہم جری ہو چکے ہیں، بہادر ہو چکے ہیں گناہ کرتے کرتے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ عذاب قبر کا ڈر ہے۔ اور کس کس گناہ میں انسان مسلمان ملوث نہیں ہے؟ جوئے میں مسلمان ملوث، شراب میں مسلمان ملوث، چرس میں، قمار میں، سٹے بازی میں، ہے نا، سود میں، بیاج میں، کون سا گناہ آپ کو گنواؤں؟ ہر گناہ کا مرتکب مسلمان کر رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ تمام گناہ ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بیاج خور، سب سے زیادہ سود خور آج کا مسلمان ہو گیا۔ چرس آج کل کے نوجوانوں کی عادت قدیمہ بن گئی، نشیلی چیزوں کا استعمال کرنا نوجوانوں کا ایک شیوا بن گیا، مشغلہ بن گیا، اس کے بغیر آج کے نوجوانوں کو نیند نہیں آتی۔ اور پھر مسلمان کہیں ہم پر حالات ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے مسلمانوں تم پر جو حالات، یہ تکالیفیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ کس کی وجہ سے؟ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے۔
رب ذوالجلال فرماتے ہیں میری طرف سے نہیں ہے، میں ظالم نہیں ہوں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ کہہ رہے ہیں، اید کہتے ہیں عربی میں ہاتھ کو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج مسلمان جیسے اعمال کر رہا ہے، اعمالکم اموالکم حدیث ہے، تمہارے اعمال ہی تمہارے حالات ہیں دوستو۔ ہمارے جیسے آج اعمال ہو گئے، اللہ نے اسی کی وجہ سے ہمیں ان حالات کے حوالے کر دیا ہے۔ حالات کوئی اوپر سے نہیں آتے، ہماری وجہ سے، ہے نا؟ آپ دیکھتے ہیں بچہ اگر فٹ بال پھینک رہا ہوتا ہے دیوار پر زور سے، تو دیوار سے کیا آتا ہے؟ فٹ بال ہی تو آتا ہے نا، فٹ بال ہی آتا ہے نا۔ اگر آپ نے ایک مٹھی کنکر اٹھا کر نیچے سے اوپر پھینکا آسمان کی طرف، تو اوپر سے کیا آئے گا؟ چمیلی کا پھول، کیا آئے گا دوستو بتاؤ؟ کنکر ہی تو آئیں گے نا۔ تو جیسے ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ویسے فیصلے اتر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں، ہے نا؟ اور مسلمان بے حس ہے، نڈر بن چکا ہے، خوف نام کی کوئی چیز نہیں مسلمانوں کے پاس میں، نہ انسانوں کو ڈر رہا ہے نہ اللہ کو ڈر رہا ہے، اور اس لیے مسلمان گناہ کا عادی بنتا جا رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ تو سوچو، ہم نے سوچا کہ چلو میں گناہ کرتے وقت میں آزو بازو میں کوئی نہیں ہے، اڑوس پڑوس میں کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن تیرا رب کہاں ہے؟ جب انسان گناہ کرے تو گناہ کرتے وقت میں انسان کو یہ تصور ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرا رب کہاں چلا گیا؟ میرا رب تو مجھے گناہ کرتے وقت میں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہ وہ بھی سو گیا، وہ بھی سو گیا، اللہ بھی سو گیا کیا؟ اللہ کو بھی نیند آ گئی؟ نہیں دوستو، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ تم جو کھلے طور پر جتنے گناہ کرتے ہو ان تمام گناہوں سے توبہ کرو، ان تمام گناہوں کو چھوڑو، اور جو تمہارے دل کے اندر گناہ ہیں، جو باطنی طور پر تم گناہ کرتے ہو، خلوت تمہاری الگ ہے، جلوت تمہاری الگ ہے، مسجد میں تم الگ ہو، دکان میں تم الگ ہو، بازار میں تم الگ ہو، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان تو یہ ہے کہ جیسا مسجد میں ویسے ہی دکان میں، ویسے ہی بازار میں، ویسے ہی کھیت میں، ویسے ہی کاروبار میں، ویسے ہی معاملات میں، یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان دو رنگی ہو گیا، دو رنگی، ہے نا؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا۔ آج ہم دو رنگی ہو گئے، اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی حالات کے حوالے ہمیں کر دیا ہے دوستو۔ قصور ان کا نہیں ہے، قصور حکمرانوں کا نہیں ہے، حاکموں کا نہیں ہے، بادشاہوں کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے نا؟ ہم دوسرے کے اوپر کیوں لان تان کریں؟ دوسروں کو ہم گالیاں کیوں دیں؟ دوسروں کو ہمیں برا بھلا کیوں کہیں؟ اپنی خود کو اپنی ذات کے اندر، اپنے گریبان کے اندر ہم منہ ڈال کر مجھا کر دیکھیں، ہم کتنے اعمال خیر کر رہے ہیں، کتنے اعمال صالحہ کر رہے ہیں، اور کتنے اعمال شر کر رہے ہیں۔ دن میں ہم نے آج ہم نے پورے دن کے اندر کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ تو پہلے لیں۔ کیا آج فجر کی نماز ہم نے کتنوں نے پڑھی ہے اور کتنوں نے نہیں پڑھی ہے؟ جمعہ کا مسلمان ہو گیا، 8 والا مسلمان، 8 کھاٹ 360، 3 طرح کے نمازی ہو گئے۔ اب جمعہ پڑھنے والا طبقہ الگ، جنازے کا پڑھنے والا طبقہ الگ، اور 360 کا یعنی عید اور بقرعید نماز پڑھنے والا یہ طبقہ الگ، ہے نا؟ اور 5 وقتہ کے مسلمان نمازی بس 5 تک کے بھی نہیں، 5 تک کے بھی آج ہم مسلمان مسجدوں میں فجر میں نہیں ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا دوستو، رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کے جب لوگ جایا کرتے تھے ایمان والوں کی گلیوں سے، تو ہماری خواتین کی تہجد کی، ہے نا، کسی کے رونے کی، کسی کے ذکر کی، کسی کی تلاوت کی، بھنبھناہٹ کی آواز آیا کرتی تھی، ہے نا؟ نوجوان اٹھ کر آتے تھے اللہ کے گھر میں، تہجد پڑھتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔
اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ مسلمان تو اللہ کو یاد کرنا بھول گیا، اب تو موبائل سے فرصت نہیں ہے، پب جی گیم سے فرصت نہیں ہے، فیر فائر سے فرصت نہیں ہے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو۔ اللہ کو کون یاد کرے؟ ارے دوستو، سبق لے لیتے ان جانوروں سے جن جانوروں کو ہم 10 دن پہلے قربانی کے لیے لاتے ہیں، 1 دن 2 دن چارہ ڈالتے ہیں، وہ جانور ہمارے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، ہم زندگی بھر اس رب کا کھاتے رہیں، آج تک مسلمان نہ بن سکے۔ وہ کتا جس کو ہم نے پالا، جس کو ہم اپنا لقمہ دیتے ہیں، آپ اس کو ڈنڈے مارو، مالک کا بیٹا ڈنڈے مارتا ہے، اس کا ڈنڈ نہیں چھوڑتا ہے کبھی؟ چلا جائے گا دم دبا کے پھر آئے گا واپس۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ زندگی بھر اس رب کا کھاتے رہے، رب کا پیتے رہے، لیکن آج تک رب کے در کے بھکاری نہ بن سکے، رب کے در کے نمازی نہ بن سکے۔ پھر وہ کتا بہتر کہ ہم بہتر؟ وہ کتا ہم سے آگے بازی لے گیا دوستو، اپنے مالک کا چند لقمے کھا کر مالک کا وفادار بن گیا۔ ہم زندگی بھر رب کا کھاتے رہے، آج تک اپنے رب کے وفادار بندے نہ بن سکے، آج تک اپنے رب کے وفادار بندے نہیں بن سکے۔ اگر وفادار بنتے تو دوستو پھر اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہیں کرتے۔ توبہ کرو دوستو، توبہ کرو گناہوں سے، ہے نا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ گناہ سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ انسان کہتا ہے آج نہیں کل کریں گے، ہے نا؟ اور پھر کل گناہ سے توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ آئندہ کریں گے۔ بھائی برائے کرم موبائل بند کر لے، مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، اور کل اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی زندگی باقی ہے نا؟ گناہوں سے توبہ انسان اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی کل کریں گے، کل اس لیے نہیں کرتا کہ پھر ابھی عمر باقی ہے، زندگی باقی ہے۔ حال یہ ہوتا ہے اسی، ہے نا، سوچ اور فکر میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا خسارہ اس کے لیے ہے جو دنیا سے بغیر توبہ کے چلا گیا دوستو۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو۔ کیوں؟ جب گناہ عام ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا عذاب بھی عام طریقے پر نازل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب تم سب کے سب گناہ میں ملوث ہو، تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک کہ تم سب کے سب مل کر توبہ نہیں کرو گے، میں حالات کو درست نہیں کروں گا، میں حالات کو درست نہیں کروں گا۔ آج دیکھو ہماری نئی نسل کی کیا فطرت بن چکی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا دوستو، 6 بجے شام کو اگر ہماری گھر کی پلی ہوئی مرغی، ہے نا، وہ بکری کا بچہ جس کو ہم پالتے ہیں، 6 بجے شام کو 7 بجے شام کو گھر میں نہ آئے تو ہماری خواتین ڈھونڈنے نکل جاتی تھی، کسی نے پکڑ تو نہیں لیا، کوئی بچہ گم تو نہیں ہو گیا، کہیں کھیت میں تو نہیں رہ گیا بکری کا بچہ، ہے نا، مرغی کا بچہ، مرغی باہر تو نہیں رہ گئی، اس کی تلاش کے لیے نکل جاتے تھے۔ اور آج کی امت کی نئی نسل کیا کر رہی ہے؟ 7 بجے 6 بجے شام کو کام دھام سے آ کر آج کا نوجوان بن سنور کر نکلتا ہے، سرما لگا کر، عطر لگا کر، ہے نا، ہاں پاؤڈر لگا کر، کس کے لیے؟ غیر محرموں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، غیر محرموں کو دیکھنے کے لیے، غیر محرموں کا نظارہ کرنے کے لیے۔ اور پھر نوجوان نئی نسل کی امت کی بیٹیوں کے ساتھ میں ہنسی مذاق کرنے کے لیے۔ تم نے آج کسی کی ماں بہن کے ساتھ میں ہنسی مذاق کیا، اس کو اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ میں دیکھا، تم نے اس کے ساتھ میں غلط تصور کیا، کیا تمہاری بہن کو کوئی نہیں دیکھے گا؟ ایسا ضرور دیکھے گا۔ یہ قرضہ ہے، قرضہ دنیا میں پھینکنا پڑتا ہے، دنیا میں ادا کرنا پڑتا ہے دوستو۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی ماں بہن کو غلط نگاہ سے دیکھ لیا، غلط نگاہ اس کے اوپر ڈال دی، اور ہماری ماں کو یا ہماری بہن کو یا ہماری بیوی کو کوئی دوسرا غلط نگاہ سے نہ دیکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اس کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔
ایک سونار تھا، سونار، چوڑی پہن ہے نا، سونار کی دکان میں چوڑیاں بنتی ہے نا سونے کی، اس کی دکان پر وہ ایک روز اپنے گھر پر گیا. گھر پر جیسے ہی گیا تو اس کی بیوی زار و قطار رونے لگ گئی. سونار نے کہا محترمہ کیا ہو گیا ہے، بیگم کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ یہ جو ہمارے در کا کتا ہے نا، ہمارے در کا نوکر جس کو ہم نے 10 سال پالا ہے اور 10 سال سے ہم نے اس کو رکھا ہے اور ہمارے گھر کی یہ ساری چیزیں کھاتا پیتا ہے، آج اس کی نیت میں مجھے گڑبڑی نظر آئی، اس کی نیت میں کھوٹ نظر آیا. کہا کہ کیا ہوا؟ اس بیوی نے کہا، سونار کی بیوی نے، آج میں نے اس کو سبزی لانے کے لیے بھیجا تھا، سبزی لے کر دکان سے آیا، آنے کے بعد میں جو چلر پیسے تھے مجھے ہاتھ میں دیے اور اس نے میرے ہاتھ کو زور سے دبایا، اس کی نیت میں مجھے خرابی نظر آئی. اور سونار زار و قطار رونے لگ گیا، سونار رونے لگ گیا. کہا محترمہ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہے. آج ایک خوبصورت نوجوان لڑکی میری دکان پر کنگن بنانے کے لیے آئی تھی، کنگن بنا کر میں نے اس کو پہنایا، میں نے بھی اسی نیت کے ساتھ میں اس کے ہاتھ کو دبایا تھا، اللہ نے فوری طور پر مجھے یہ عذاب دیا. سمجھ گئے نا دوستو، یہ دنیا کا نقد عذاب ہے، پھیرنا پڑتا ہے. ہم یہ سوچے کہ نہیں ہم مزے اڑا لیں گے، ارے وہ گناہ سے فائدہ بھی کیا ہے دوستو؟ گناہ بے لذت، یہ گناہ بے لذت ہی تو ہے نا. صرف آنکھوں کا گناہ ہو گیا، کانوں کا گناہ ہو گیا، نفس کا گناہ تو نہیں کر سکے نا. اور آج کل کے نفس کے گناہ بھی ہو ہی رہے ہیں، موبائلوں پر ہو رہے ہیں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، نفس کا زنا، سب انسان کر رہا ہے. خلوت میں جا کر، تنہائی میں جا کر کون سے گناہ نہیں ہوتے؟ انسان اپنے گریبان میں جھانکے ہم کس کس گناہ میں ملوث ہیں. انسان گناہ کرتا کیوں ہے دوستو؟ اس کی 4 وجوہات ہوتی ہے. انسان کے دل میں سب سے پہلے یہ تصور ہوتا ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دنیا والے نہیں دیکھیں گے. وہ رب کہاں گیا؟ وہ اللہ کہاں گیا دوستو؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا، ان ربک لبالمرصاد، اے میرے رب تو یہ مت سمجھ، اے میرے بندے تو یہ نہ سمجھنا کہ تیرے گناہ کو کسی نے نہیں دیکھا. تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے، وہ تجھے ہر وقت میں دیکھ رہا ہے. اگر تو 7 سمندر میں جا کر گناہ کرے گا تو بھی تیرا رب تجھے دیکھے گا، ہے نا. ان ربک لبالمرصاد. جس طریقے سے ایک شکاری جب شکار کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو اس کی پلک نہیں جھپکتی بلکہ تکتکی نگاہوں سے اس شکار کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ کب شکار ادھر سے بھاگے یا ادھر سے بھاگے اور میں فوراً تیر چلاؤں. تو پلک بھی نہیں جھپکتا، اتنا غور و تدبر کے ساتھ میں اس شکاری کے اوپر اس کی نظر رہتی ہے، شکار کے اوپر اس کی نظر رہتی ہے. ایسی خداوند قدوس دوستو اپنے تمام بندوں پر ایک ہی وقت میں، خدا ایسا نہیں ہے کہ خدا ان کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہپرگی والوں کو، تو بیجاپور والوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال کو نہیں دیکھ رہا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم پر سارے انسانوں کے تمام حالات کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوتا ہے. کون گناہ کر رہا ہے، کون دعا مانگ رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے نا، کون کس کے ساتھ میں دغے بازی کر رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے. اللہ کو سارے حالات کا علم ہوتا ہے، اور وہ پروردگار رب العالمین عرش پر بیٹھا ہوا سب چیز کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے، نظر کر رہا ہوتا ہے، سب پر اس کی نظر ہوتی ہے. اللہ سوتا نہیں، اللہ کو اونگ نہیں ہے، نیند نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ میرے بندے کہیں ہو سکتا تھا کہیں میرا بندہ مجھے جھوٹا بنائے، ہے نا، اور مجھے دھوکہ دے. اے اللہ نہیں، میں تو ہپرگی کی عیدگاہ مسجد میں رات کو 3 بجے اٹھ کر نماز پڑھتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا، تیری تلاوت کرتا تھا قرآن پاک کی. لیکن اے اللہ تو نے اس وقت میں میرے عمل کو دیکھا نہیں، تو سو گیا تھا عرش پر، تو عرش پر سو گیا تھا. تو اللہ نے اسی لیے اعلان کروایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اے میرے بندو یاد رکھنا، میں سوتا نہیں ہوں، مجھے اونگ بھی نہیں ہے، مجھے ڈلکی بھی نہیں آتی.
ہے نا؟ ہاں مجھے ڈلکی بھی نہیں آتی، ہم تو چلتے چلتے یوں بھی ڈل جاتے ہیں نا۔ مسجد میں آئے تو امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں کیا خطبہ پڑھا، خطبے میں بیٹھا بیٹھا سو گیا ہے، یہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے بندہ، پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ نماز میں سو جاتا ہے، فجر کی نماز میں، کیا معلوم امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی۔ جب رکوع میں جاتا ہے امام تب اس کی نیند بیدار ہوتی ہے، تب یہ بیدار ہوتا ہے، اس کی نیند کھلتی ہے۔ لیکن وہ اللہ ایسا نہیں ہے، اگر اللہ کو ڈلکی آ جاتی نا، اونگ آ جاتی، تو دنیا درہم برہم ہو جاتی ہے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے دوستو۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے اعلان کیا، میرے بندو یاد رکھنا، میں سوتا نہیں ہوں، مجھے نیند نہیں ہے، مجھے اونگ نہیں ہے۔ اللہ وہ ایسا ہے جو قائم ہے، زندہ رہنے والا ہے، اور وہ اللہ نہ اس کو نیند ہے نہ اس کو اونگ ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس کی دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان سمجھتا ہے چلو فون پر میں کس کو کیا کہہ رہا ہوں، کس کو کیا معلوم ہے، صرف مجھے معلوم ہے اور سامنے والے کو معلوم ہے نا؟ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو ایسا نہیں ہے، تیرا رب جو ہے نا سمجھ چکا ہے، تیرے رب کو معلوم ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جو تیرے دل میں پوشیدہ راز ہے، پوشیدہ باتیں ہیں، اللہ رب العزت اس سے بھی باخبر ہے نا؟ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو تیرے دل کے اندر پوشیدہ چیزیں، پوشیدہ راز ہیں، اللہ ان تمام بھیدوں سے واقف ہے۔ انسان کی تیسری وجہ ہوتی ہے گناہ کرنے کی، انسان سمجھتا ہے چلو جس کا تھا ڈر نہیں وہ نہیں ہے گھر، ہے نا، اب جو چاہے کر، میرے اڑوس پڑوس میں کوئی نہیں ہے، کون دیکھتا ہے نا؟ لیکن اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے میرے بندو جہاں تم تین ہو وہاں چوتھا خدا، جہاں چار ہو وہاں پانچواں خدا، جہاں پانچ ہو وہاں چھٹا خدا، ہر جگہ خدا تمہارے ساتھ میں ہے، اور تمہارے ہر عمل کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے نا؟ چوتھی وجہ انسان کی یہ ہوتی ہے گناہ کرنے کی، جب ایک نوجوان کا باپ مر جاتا ہے، اب اگر اس کے پاس میں مال ہو تو مال کے نشے میں آ کر کسی کی بات نہیں مانتا ہے نا، کسی کی نہیں سنتا، اور وہ کبر میں، بڑائی میں، گھمنڈ میں کہتا ہے، اتراتا ہے، کیا کہتا ہے، اس کی آواز کیا آتی ہے، کوئی میرا کیا بگاڑے گا، میں اپنا مال کھاتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے دنیا والے تیرا کچھ نہیں بگاڑیں گے، لیکن تیرا رب تیرا بگاڑے گا، ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی درد رسا ہے، بڑی سخت ہے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، ہے نا، جب اس رب کا کوڑا برسے گا نا تو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے انسانوں کو، سمجھ گئے دوستو؟ ہاں، اسی لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے اللہ والے تابعین میں سے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام فرمایا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو، میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ کرتے وقت میں تم ان کھڑکیوں کو، دروازوں کو تو بند کر لیتے ہو، انسانوں سے چھپ جاتے ہو، تنہائی میں چلے جاتے ہو، خلوت میں چلے جاتے ہو، لیکن کیا جس رب سے تمہارا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کھڑکی کو کیوں نہیں بند کرتے؟ انسان بند کر سکتا ہے کیا؟ کر سکتا ہے دوستو؟ نہیں کر سکتا نا۔ ہاں، عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے الہام فرمایا، کہا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، تم جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتے ہو نا، تم جس گناہ کو کہ گناہ چھوٹا ہے چلو کر لیں، ہے نا، نفسانی خواہشات مل جائے گی، تو تم جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتے ہو اسے چھوٹا مت سمجھو، ارے جس رب کی تم نافرمانی کر رہے ہو اس کو تم دیکھو کہ تمہارا وہ رب کتنا بڑا ہے، اتنے بڑے رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہو، اتنے بڑے رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جب ان کو چھوٹی موٹی تکلیف پہنچ جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، تو فوراً یہ میرے بندے میرا شکوہ شکایت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے، لیکن جب میرے بندے کے نامہ اعمال، میرے بندے کے نامہ اعمال دن بھر کے، مہینوں کے، ہفتوں کے جب گناہوں سے پر ہوتے ہیں، میں ان کے نامہ اعمال کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کبھی نہیں کرتا، فرشتوں کے سامنے ان کا عیب میں نہیں کھولتا اپنے بندوں کا۔ اللہ کتنا غفور ہے دوستو، کتنا بڑا کریم ہے۔
ہمارے نامہ اعمال گندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، لیکن اللہ ہماری ان فائل کو فرشتوں کے سامنے اوپن نہیں کرتا۔ اللہ نے چونکہ ایک وقت دے رکھا ہے، مہلت دے رکھی ہے، چلو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میرا بندہ آئے گا، گڑ گڑائے گا، توبہ کرے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، میرا بندہ بن جائے گا، مجھ سے صلح کر لے گا، ہے نا؟ ہاں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارے گناہوں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو جب انسان ان چار وجوہات کی بنا پر گناہ کرتا ہے نا، تو قیامت کے میدان میں بھی دوستو یہ 4 گواہان پیش کیے جائیں گے۔ ہم نے جن کی وجہ سے گناہ کیے تھے نا، قیامت کے میدان میں بھی 4 گواہ ہمارے لیے لائے جائیں گے۔ ہم نے گناہ کیا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ فرمائیں گے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یفعلون یعلمون ما تفعلون، ہے نا؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین جو لکھنے والے فرشتے ہیں نا، اللہ ان کو کھڑا کریں گے، ہے نا؟ یقین ہے نا ہمارا دوستو اس کے اوپر کہ یہ فرشتہ ہمارے گناہ کو لکھ رہے ہیں۔ دایاں فرشتہ نیکی لکھتا ہے، بایاں فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ اور دیکھو دوستو اللہ بھی کتنا بڑا کریم ہے نا؟ جب بندہ نیکی کرتا ہے نا تو یہ فرشتہ فوراً قلم اٹھاتا ہے اور لکھنا شروع کرتا ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ جو فرشتہ ہے نا، بائیں مونڈے پر جیسے قلم اٹھاتا ہے لکھنے کے لیے ہمارے گناہ کو، تو یہ فرشتہ چونکہ امیر ہے نا، یہ امیر ہے، یہ مامور ہے، یہ فرشتہ کہتا ہے رک ابھی تھم، ارے فجر میں گناہ کیا ہے، ظہر باقی ہے، ظہر کی نماز میں آئے گا، توبہ کر لے گا، ذرا مہلت دے اس کو۔ تو یہ فرشتہ کہتا ہے اچھا امیر صاحب، یہ اگر نیکی کرتا ہے تم فوراً لکھ لیتے ہو، اور گناہ کرتا ہے تو تم مجھ سے مہلت مانگتے ہو، رک جا ابھی۔ ہاں بھائی، انسان ہے، بندہ ہے، ہو گیا گناہ اس سے، لا علمی کی بنا پر، ہے نا، نفس کی بنا پر شیطان نے کروا دیا، لیکن توبہ کر لے گا، تھوڑا مہلت دے اس کو۔ قربان جائیے دوستو اس رب کائنات کی کریمی پر، ہے نا؟ یہ ظہر، عصر، مغرب تک کا انتظار کرتا ہے فرشتہ، اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا، نہیں آتا، پھر مغرب میں وہ دن بھر کے تمام گناہوں کو لکھ لیتا ہے نا؟ اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو فوراً یہ فرشتہ لکھ ڈالتا ہے۔ اللہ کریم ہے کہ نہیں دوستو؟ ہے کہ نہیں؟ رحیم ہے نا؟ کتنا بڑا ستار ہے وہ۔ بتاؤ دوستو اپنے گریبان میں جھانک کر ہم سب جو نا اس کا جائزہ لیں، ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے ہماری آنکھیں پھوڑ دیتے، اگر اللہ چاہتے ہمیں زمین میں دھسا دیتے، اگر اللہ چاہتے یہ ہمارے ہاتھوں کو توڑ دیتے، شل کر دیتے، فالج اور لقوہ لگ جاتا، ہمارے پاؤں میں بھی پیرالیس آ جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، ہمیں مہلت دے رکھی ہے نا، چھوٹ دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، چلو میرا بندہ آئے گا، توبہ کرے گا، آئے گا، توبہ کرے گا، ہے نا؟ اخیر تک اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رب بیٹھا ہوا ہے۔ اور دیکھو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے دوستو، سارے دروازے کھلتے بند ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو 24 گھنٹہ کھلا ہوا ہے، اور وہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے۔ اللہ نے اس کو کیوں بند نہیں کیا؟ ہے نا، اس کو بھی کھول بند کر سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے رات کے 3 بجے کوئی بندہ اٹھ کر آتا، 4 بجے آتا، عصر میں آتا، مغرب میں آتا، فجر میں آتا، ظہر میں آتا، ہے نا، دوپہر میں آتا، 12 بجے آتا، 1 بجے آئے گا، جیسے میرے بندے کو فرصت ملے گی آئے گا۔ اگر میں دروازہ بند کر لوں گا تو میرا بندہ کہے گا، وہی بہانہ بنائے گا، نہیں اللہ میں آیا تھا توبہ کرنے کے لیے، تیرا دروازہ لاک تھا، ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ نے اس دروازے کو کبھی بند نہیں کر رکھا ہے، 24 گھنٹہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں، جب بندے کی سانس الٹی چلتی ہے نا، جب نزع کا عالم ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، جب الٹی سانس انسان کی چل جاتی ہے تو پھر اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یا پھر اس وقت میں بند ہوگا جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ورنہ اس سے پہلے 24 گھنٹہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے دوستو۔ دوسرا، اللہ گواہ کس کو لائیں گے؟ فرشتوں کو لائیں گے۔ اب فرشتے کہیں گے، اب ہمارے پاس میں کوئی آپشن ہوگا جھوٹ بولنے کا؟ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں کیا دوستو؟ فرشتے گواہ ہیں نا، دو، اور پھر وہ رجسٹر ہے نا، کتاب مرقوم، وہ رجسٹر ہمارے جو ہے نا، نامہ اعمال جو لکھے ہوئے ہیں فرشتوں نے لکھے ہیں،
وہ رجسٹر پیش کرے گا، فلاں وقت میں، فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں، ہے نا، فلاں گھڑی میں، فلاں مسجد میں، فلاں جگہ پر تو نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ ہمارے پاس میں کیا جواب ہوگا؟ جواب دے سکیں گے؟ سب چیز لکھی ہوئی ہے نا۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ انسان کہے گا ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، کیا ہو گیا اس کتاب کو، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ اس نے تو نہ میرا چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑے گناہ کو چھوڑا، ہر گناہ کو اس نے ایڈ کر لیا، ہر گناہ کو اس نے لکھ لیا ہے۔ آج موبائل میں ہماری ہر چیز ایڈ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ جتنے میسج آتے ہیں سب ایڈ ہو تو چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں اس کو کلک کرنا پڑتا ہے، ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے دوستوں، لیکن وہاں ڈیلیٹ کا کوئی سوال نہیں ہے جب تک کہ اللہ ڈیلیٹ نہ کرے۔ اسی لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہ جس زمین پر ہم سے گناہ ہو گیا اس زمین کو بھلا دے، فرشتوں کو بھی بھلا دے، نامہ اعمال سے مٹا دے۔ یہ دعا میں مانگا کرو، اگر وہ ایڈ ہو گئے نا بچنے کا کوئی سوال نہیں آتا دوستوں، ہے نا۔ دوسرا ہمارے لیے کون سا گواہ آئے گا؟ فرشتے آ گئے، ہے نا، نامہ اعمال آ گئے، کرامن کاتبین ہمارے سامنے آ جائیں گے، وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہے نا۔ دوسرا ہمارے خلاف کون ہوگا؟ یہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہوں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے قیامت کے میدان میں ہم انسانوں کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، یہ انسان بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے یہ انسان چاپٹر تھا، چالاک تھا، یہ پیسے کے لالچ میں آ کر جھوٹی گواہی دیتا تھا، مظلوموں پر ظلم کرتا تھا، یہ امیروں کا مالداروں کا ساتھ دیتا تھا اور غریبوں پر ظلم کرتا تھا، اس لیے اور یہ دنیا کے اندر اپنی زبان کا اسٹیٹمنٹ بدل دیتا تھا، آج بھی اسٹیٹمنٹ بدل سکتا ہے، اس لیے ہم اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے۔ اور کون بولے گا؟ یہ ہمارے ہاتھ کے پروے، ہے نا، یہ ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جب یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو انسان کہے گا ارے تم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، ہم نے تم کو، ہے نا، تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا تھا اور آج تم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو یہ اعضاء کہیں گے ہم نہیں بول رہے ہیں، وہ اللہ ہمیں بلوا رہا ہے جو ساری چیزوں کو بولنے کی طاقت دے رہا ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ خالق کائنات جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے اور جس کو طاقت ہے ہر چیز کی گویائی دینے کی، وہی اللہ رب العزت ہمیں بھی بولنے کی طاقت دے رہا ہے اور بلوا رہا ہے ہم سے، اس لیے ہم بول رہے ہیں، ہم خود سے نہیں بول رہے ہیں، ہے نا۔ اور پھر ہمارے لیے یہ ہماری زمین قیامت کے میدان میں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اللہ رب العزت فرمائیں گے اے زمین تو بھی بول پڑ، یہ تیری پشت پر، تیری پیٹھ پر تیرا یہ میرا بندہ چلتا تھا، پھرتا تھا، سوتا تھا، آرام کرتا تھا، اس بندے نے تیرے پشت کے اوپر، تیری پیٹھ کے اوپر کون کون سے اعمال صالحہ کیے ہیں اور کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ یہ ساری زمین ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر گناہ کو ویڈیو کیمرہ کر رہی ہے، ویڈیو کیمرہ۔ آپ جب بڑے بڑے مال میں جاتے ہیں نا، بڑی بڑی دکانوں میں، تو لکھا ہوا رہتا ہے نا، اب تو آپ کیمرے میں ہیں، ہے نا، وہ دیکھ کر کے انسان ساودھان ہو جاتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے، بھائی نہیں اگر کوئی ایک چیز اٹھا کر رکھ لوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ذلت اٹھانی پڑے گی، اس لیے انسان ان اپنی بری حرکت سے رک جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے بندو یاد رکھنا، تم یہ نہ سمجھنا کہ نہیں میرے ان چیزوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ساری سرزمین تم جہاں پر بھی جاؤ گے، جہاں پر چلو گے پھرو گے اور جو جو گناہ کرو گے یا جو جو نیکیاں کرو گے، ان تمام نیکیوں کو بھی اور ان تمام گناہوں کو بھی میری یہ ساری سرزمین ایڈ کرے گی، نوٹ کرے گی، ویڈیو کیمرہ کرے گی۔
اور قیامت کے میدان میں ان زمین کو حکم دوں گا، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اے زمین تو بھی بول پڑ، تو بھی ان بندوں کی فائل اوپن کر۔ اب یہ زمین اپنی فائل اوپن کرے گی، ہے نا، ویڈیو کیمرہ ہمارے خلاف وہاں پر اوپن ہو جائے گا۔ بتاؤ اگر دنیا میں کوئی انسان چوری کر لے اور سب کے سامنے، پورے قبیلے والوں کے سامنے اس کی وہ ویڈیو جو بنی ہوئی ہے اس دکان کے اندر اگر وہ اوپن ہو جائے، اوپن کر دے، انسان کیا ہوگا؟ شرمندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا دوستو، ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، دل میں کیا سوچے گا؟ ہائے میری بدبختی ہے، ہائے میری بدقسمتی، ہائے افسوس، میں نے کیا کیا؟ تھوڑی سی لالچ کی وجہ سے آج ساری دنیا والوں کے سامنے میری عزت نیلام ہو رہی ہے، میری عزت پامال ہو رہی ہے، میری عزت خاک میں مل گئی، ذلیل ہو جائے گا۔ اگر ہمارے بھی گناہ دوستو قیامت کے میدان میں اوپن ہو گئے اور ہمارا نام لے دیا گیا، فلاں ابن فلاں، چلو تمہاری فائل اوپن ہو رہی ہے، تمہاری ممبری کارڈ اور تمہارا سم کارڈ جو ہے نا اوپن ہو رہا ہے، اب تمہارے سارے میسیجز یہاں پر کھلیں گے۔ دنیا کے اندر تم اڑا دیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر اڑانے کا چانس نہیں ہے، اب یہ ساری فائل اوپن ہوگی، سارے میسیج اوپن ہوں گے۔ تم نے کس کو گالی دی تھی، کس کو برا بھلا کہا تھا، کس کو موبائل پر کیا بات کہی تھی، اب یہ سب امیجز اور سارے الفاظ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے زبان کا ہر بول، ہر لفظ باری تعالیٰ کی فائل میں لکھا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا دوستو؟ ہاں، یہ زبان اللہ نے دی ہے یوں ہی چاپڑ چوپڑ کے لیے نہیں دی ہے، غلط اسٹیٹمنٹ بیان کرنے کے لیے نہیں دی ہے، اس زبان کو غلط الفاظ بولنے کے لیے نہیں دی ہے نا، جھوٹی گواہی دینے کے لیے اللہ نے زبان نہیں دیا ہے، جھوٹی بات کہنے کے لیے نہیں دیا ہے، گالم گلوچ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگانے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ زبان دی ہے اللہ نے، اس زبان سے تو اللہ کا نام لے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر، اللہ کا ذکر کر، سچی بات کہے۔ زبان اس لیے ہے، آنکھیں اس لیے اللہ نے دی ہے، اس سے اچھی چیزوں کو دیکھ، ہے نا، قرآن پاک کی تلاوت کر، مسجد میں جا، مسجد کی صاف صفائی کر، مسجد کو دیکھ، بیت اللہ کو دیکھ، ہے نا، مسجد نبوی کو دیکھ، روضہ رسول کو دیکھ، اپنے ماں باپ کو دیکھ، ان چیزوں کو دیکھنا تیرے لیے عبادت ہوگا، ثواب ہوگا۔ اگر انہی آنکھوں کے ذریعے سے جو غیر محرم کو دیکھے گا، رنڈی کے ناچ کو دیکھے گا، ہے نا، اور بری چیزوں کو دیکھے گا، تو یاد رکھنا اسی نظر کے بارے میں اللہ تجھ سے قیامت کے میدان میں سوال کریں گے، ہے نا، پوچھیں گے، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ میری بھی آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے میرا دل، میرا ضمیر مخاطب ہے دوستو ان تمام باتوں کا۔ اللہ قیامت کے میدان میں ہر چیز سے سوال کریں گے۔ ان السمع والبصر، کانوں سے بھی سوال ہوگا، آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، اس ہونٹوں سے بھی سوال ہوگا، یہ ہمارے ہونٹ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہے نا، زبان نہیں بولے گی لیکن ہونٹ بولیں گے، یہ ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہر چیز سے سوال ہوگا دوستو۔ جسم کے ایک ایک اعضاء سے اللہ رب العزت قیامت کے میدان میں سوال کریں گے، پوچھیں گے بتا میرے اس بندے نے تیرے اس اعضاء کو میری مرضی کے مطابق گزارا تھا کہ نہیں گزارا تھا، میری مرضی کے مطابق عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اللہ ان تمام چیزوں سے سوال کریں گے دوستو، ہے نا۔ ایک انسان نوجوان ایک اللہ والے کے پاس میں آیا، ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، ان کے پاس میں آیا اور کہنے لگ گیا کہ حضرت گناہ کا شوق بھی ہے اور عذاب کا خوف بھی ہے، ایسی کوئی ترکیب بتاؤ، ایسا کوئی نسخہ بتاؤ کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں، جہنم میں بھی نہ جاؤں۔ اللہ والے ہوتے دھکا نہیں دیتے، بلایا کہ ہاں بیٹے ادھر آ، تجھے میں نسخہ بتاتا ہوں، کیمیا بتاتا ہوں، تجھے ترکیب بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خوش ہو گیا جوان، تو اللہ والے نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تو گناہ کرنا چاہتا ہے نا اور جہنم میں بھی نہیں جانا چاہتا، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہے؟ کہا کہ ہاں حضرت بالکل، گناہ بھی نہیں چھوٹ رہا ہے لیکن اللہ کا ڈر بھی ہے کہ اللہ جہنم میں ڈالیں گے، ہے نا، عذاب ہوگا۔ تو اللہ والے حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا ایسا کرنا،
اللہ کی نگاہ سے چھپ کر گناہ کرنا. کیا کرنا؟ اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہو جانا، چھپ کر گناہ کر لینا. کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھتے نا. ہم نے سنا ہے بار بار اللہ ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنگل میں بھی، منگل میں بھی، گھر میں بھی، بازار میں بھی، مسجد میں بھی، خلوت میں بھی، سمندر میں بھی، پہاڑ کے دامن میں بھی، پہاڑ کے نیچے بھی، پہاڑ کے اوپر بھی، ہر جگہ پر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی نگاہ سے چھپ کر گناہ کیسے کروں گا؟ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے. کہا یہ نہیں کر سکتا. کہا کہ نہیں کر سکتا. تو فرمایا اچھا ایسا کر لینا، تو نہ اللہ کا رزق کھانا اور نہ پینا، جب اللہ پوچھیں گے تو کہنا اللہ نے تیرا کھایا تھا نہ تیرا پیا تھا، اس لیے میں نے گناہ کیا تھا. اللہ نہ تیرا کھایا نہ تیرا پیا، میں نے اس لیے گناہ کیا. تو کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہوگا؟ چلو ایک دن نہیں کھاؤں گا، 2 دن نہیں کھاؤں گا، 3 دن نہیں کھاؤں گا، چوتھے دن تو کھانا پڑے گا نا. اب کھانا بھی نہیں کھاؤں گا 1 ہفتہ، لیکن پانی تو چاہیے نا، پانی کے بغیر تو زندگی نہیں. ایسا کیسے ہوگا؟ میں تو بھوکا مر جاؤں گا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا. کہا کہ نہیں ہو سکتا ایسا. تو حضرت ابراہیم ابن آدم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اچھا ایسا کر، دیکھ یہ زمین کیا ہے، ساری سرزمین کیا ہے؟ اللہ کی ملک ہے نا. اور اللہ کی ملکیت میں گناہ کرنا گویا کہ یہ اللہ کے ساتھ میں بغاوت کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. تو ایسا کر بیٹے، تو زمین سے بھی نکل جا اور آسمان سے بھی نکل جا، پھر گناہ کر. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سورہ رحمان میں آیت ہے نا، یہ آیت کیا ہے؟ انسانوں اور جناتوں اگر تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے کہ میں اللہ کی زمین سے نکل کر، ارض و سما سے نکل کر گناہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، تو تم نکل جاؤ یہاں سے، پھر گناہ کر کے دکھلاؤ. نکل سکتا ہے انسان؟ زمین سے اوپر جا سکتا ہے کیا؟ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ ہوا میں اڑے گا. جائے گا کہاں جائے گا؟ آسمان میں جائے گا نا. اس سے زیادہ وہ کہاں جائے گا؟ کولو کا بیل ہار پھر کے کہاں آتا ہے؟ وہاں کھڑا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے نا. ارے دیکھا نا، اپنے گنے کا رس نکالتے ہیں نا گرمی کے موسم میں بیل سے، انہیں کیا کرتا؟ گھوم گھما کے وہیں پر آتا ہے نا. تو ہماری مثال تو ایسے ہی ہے، ہم نہ زمین سے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی آسمان سے باہر نکل سکتے. تو اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی زمین سے باہر نکل کر گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ناممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. فرمایا اچھا ایسا کر، ایک ترکیب اور، جب فرشتے تیری روح نکالنے آئے تو کہنا بھائی ذرا 2 منٹ پلیز انتظار کر. وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہوگا؟ میں نے تو سنا ہے قرآن میں، احادیث میں، کہ جب انسان کی موت کا وقت جو طے ہے وہ اسی وقت میں فرشتے آئیں گے اور اس کی روح نکالیں گے. اور قرآن میں ہم نے سنا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو 1 منٹ نہ ادھر نہ ادھر ہوگا، برابر عین وقت پر اس کی روح نکالی جائے گی، جو ٹائم جو وقت متعین ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. میں فرشتوں کو کیسے کہوں گا؟ میری مجال کیا ہو سکتی ہے فرشتوں کو بولنے کی اور کہنے کی؟ ایسا بھی نہیں کر سکتا میں. پھر وہ اللہ والے کہنے لگے یہ بھی نہیں کر سکتا. کہا کہ نہیں کر سکتا. کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کر، جب تیرا انتقال بھی ہو جائے اور تجھے دفنا دیا جائے اور جب فرشتے آئیں تو اس سے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے، تو قبر کے اندر پارٹی لگا دینا، بورڈ لگا دینا، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، ہے نا، بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے. یہ وہاں پر بورڈ لگا دینا، پارٹی لگا دینا. کہا حضرت یہ کیسے کر سکتا ہوں میں؟ اب تو میں کسی کام کا نہیں رہوں گا نا. جب میری روح نکل جائے گی پھر میری کیا مجال ہے میرے لکھنے کی کرنے کی؟ میرا اختیار نہیں چلے گا. یہ تو نہیں کر سکتا میں. پھر کہا انہوں نے یہ بھی نہیں کر سکتا. کہا کہ نہیں. اچھا آخری تجویز، چھٹی تجویز وہ یہ ہے کہ جب فرشتے کو اللہ رب العزت حکم دیں گے نا کہ چلو جاؤ میرے اس بندوں کو لے جا کر جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو، تو اڑ کر کھڑے ہو جانا، ضدی بن جانا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، نہیں میں نہیں جا سکتا، مجھے تو میری قبر مبارک، جہنم میں نہیں جاؤں گا میں. تو کہنے لگا حضرت یہ کیسے کر سکتا ہوں میں؟ وہ جہنم چھوڑیں گے، وہ فرشتے چھوڑیں گے مجھے؟ میرے سے تو 10 گنی بڑی طاقت ان کی ہوگی، اور وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے کہ میری سنیں گے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے. اب توا گرم ہو گیا تھا نا، ہے نا، ساری باتیں کرتے کرتے لائے، توا گرم تھا. اب اللہ والے ہوتے دھکے نہیں دیتے. تو پھر غصے میں آ کر کہا، ہتھوڑا مارا، ارے بندے
جب تو کوئی کام نہیں کر سکتا تو اتنے بڑے رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں آ گئی، میں کسی قابل نہیں ہوں، اب بات سمجھ میں آ گئی، توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ دوستو بہت ناراض ہوتے ہیں، ہم اللہ کا رزق کھا کر، اللہ کی تمام نعمتیں استعمال کر کے، اللہ کا پانی پی کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ کو غصہ آتا ہے دوست، ہے نا؟ پھر بھی اللہ کتنے بڑے کریم ہیں کہ اللہ ہمیں فوری طور پر عذاب نہیں دیتے، اللہ ہمیں فوری طور پر عذاب نہیں دیتے، ہے نا؟ اس لیے کہ ہمارے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ قیامت کے میدان میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے میرے بندو تم اس گمان میں ہرگز نہ رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور ہمارا کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس گمان میں نہیں رہنا، بلکہ تمہارا حساب و کتاب ہونے والا ہے اور تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ رات کے 3 بجے تک پب جی گیم کھیلیں گے؟ نوجوانوں بولو، پب جی گیم کھیلو گے تو ایمان سلب کر لیا جائے گا، ایمان ختم۔ تم لکھتے رہو مسلمان راشن کارڈ میں، آدھار کارڈ میں، لائسنس کے اوپر، لیکن تمہارا نام اللہ کی فہرست میں مسلمان نہیں ہوگا، دہریہ ہوگا، ہے نا؟ یہودی ہوگا، نصرانی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پب جی کی گیم کھیلنے والا، آج فقہاء نے، مفتیان کرام نے کہا ہے کہ اس کے اندر چونکہ ایک آپشن ایسا آتا ہے کہ انسان کو اس جگہ پر یا تو پیشانی ٹیکنی پڑتی ہے یا تو شرکیہ کلمات میسج کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پب جی گیم کھیلنے والا مرتد ہے، فری فائر کھیلنے والا مرتد ہے۔ اور پھر تو تجزیہ اوقات ہے نا، آپ اس کھیل میں ملوث ہو، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، 3 بجے تک موبائل پر بیٹھے ہو اور فجر کی نماز ضائع ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہاں دوستو، اور یہ جو ٹریننگ ہے نا، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ ٹریننگ یہودی دے رہے ہیں، جو آخری جنگ ہونے والی ہے نا، ملحمۃ الکبریٰ ملک شام کے اندر، یہ اس کی ٹریننگ یہودی نصرانی ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں کہ 1000 میں سے یا 100 میں سے، ہے نا، ایک بچے گا، بقیہ سب لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کی نشاندہی کرنے کے لیے اور اس کی پریکٹس کرنے کے لیے یہودیوں نے یہ کھیل ہمیں دے دیا، اور آج مسلمان کا بچیاں بھی، اب تو لڑکیاں اس کے اندر ملوث ہو گئی اور کھیل رہی ہیں دوستو شوق سے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی، اعمال کی، عزت آبرو کی۔ بالکل توبہ کر دو اس کھیل سے، اس بھائی کی نصیحت کو یاد رکھو اور توبہ کرو۔ اور دوسری چیز کہ آج ہماری امت کی بیٹیاں، امت کی مائیں بہنیں، آپ کے ہاں اس کو کیا نام دیے ہے معلوم نہیں، ہمارے مہاراشٹر کے اندر اس کو بولتے ہیں بچت گڑھ، یعنی مہیلا سنگھ، جو پیسے مل رہے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو یہاں؟ یہی بولتے ہیں نا، مہیلا سنگھ۔ آپ کو معلوم ہے اس کی وجہ سے کیا کیا برائیاں جنم لے رہی ہیں؟ دوستو آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بیویاں اس میں ملوث ہیں، لیکن ان کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر امانت داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں دوستو، اسی جمعہ کو ہمارے شہر کے اندر فجر کی نماز پڑھایا میں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں تعلیم کر کے روم میں آ کر بیٹھا، ایک نوجوان انسان روتا ہوا آیا، نہیں روم میں آیا اور رونے لگ گئے ہزاروں قطار۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ میں سمجھا کہ رات میں کوئی حادثہ پیش آیا کیا؟ رونے لگ گئے ہزاروں قطار۔ کہا کہ بس مفتی صاحب دعا فرمائیے، بہت بڑا حادثہ ہو گیا میرے گھر کے اندر۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی بتاؤ تو صحیح۔ تو قابو بھی نہیں تھا، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا بیچارہ، کہنے لگ گیا مفتی صاحب میری ایک بہن ہے جو کہ بیوہ ہے اور وہ بمبے میں رہتی ہے، اس نے 50,000 روپے لیے تھے، 50,000 روپے لیے تھے کئی سال پہلے، 4-5 سال پہلے شاید، یا جب بھی، بچت گڑھ سے، مہیلا سنگھ سے۔ آج اس کا بیاج 3 لاکھ روپے ہو گیا ہے، اور 3 سے 4 دن ہو گئے میری بہن کو کڈنیپ کر دیا گیا۔ رات میں اطلاع ملی ہے کہ 3 بدماشوں نے میری اس بہن کی عزت لوٹی ہے، اور صرف اسی لیے ڈپلیکیٹ پیپر بنا کر اس پر الزام لگایا اور اس کو لے کر کے کھینچ کر اور اس کے ساتھ میں جو ہے نا بدکاری کی ہے۔ جوان رونے لگ گیا۔
اور اس نے خود کہا کہ مفتی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے گا، آپ کہو تمام علماء سے، پورے ضلع کے علماء سے ہمارے کیا جمعے میں کم سے کم 10 منٹ اس کے اوپر بات ہو کہ ہماری ماں بہنوں کی عصمت دری محفوظ رہے، ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ رہے، آپ اس پر بات کرو، اور لگاتار 2-3 جمعہ بات کرو، بلکہ ہمیشہ بھی بات کریں گے تو بھی چلیں گا، تاکہ کم سے کم کچھ تو شرم آئے گی ہماری بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو، ہمارے مردوں کو۔ تو اس کو معمولی مت سمجھو۔ آج کا شوہر سمجھتا ہے کہ چلو بھائی بیوی لا رہی کر رہی ہے، بننا ہے گھر، بننا ہی جو نا باتیں ہو رہی ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں دوستو، یہ کیا ہے؟ عزت تو جا رہی ہے اور سود ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، اور 1 روپیہ سود کا کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، سنا ہے نا اپنے بارہا؟ 1 روپیہ سود کا اگر کھا لیا تو اپنی ماں سے 70 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بھی برا ہے نا؟ اور آج بیاج میں مسلمان، سود میں مسلمان، سودی کاروبار میں مسلمان آگے ہے نا، اس مہیلا سنگھ مہیلا منڈل میں آگے، سب چیزوں میں مسلمان میں آگے ہیں۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے عادی ہو گئے۔ کیا ہو گیا امت کو؟ کیا ہو گیا دوستو امت کی نسلوں کو؟ کوئی نگرانی نہیں، کوئی فکر نہیں۔ میں نے کہا نا کہ مرغیاں ہماری 6 بجے نہیں آتی تھی تو مائیں ہماری بے چین ہو جاتی تھی، آج ہماری اولاد 6 بجے نکلتی ہے، 7 بجے نکلتی ہے، رات کے 3 بجے گھر میں آ رہی، 2 بجے گھر میں آ رہی، ہمارا بیٹا 2 بجے گھر میں آ رہا، کوئی فکر نہیں۔ اچھا باپ بولنے گیا تو بیٹا آنکھ پر آتا ہے، بیٹا برے الفاظ کہتا ہے باپ کو، ماں کو گالی دے دیتا ہے، کیوں؟ بے دینی کی نحوست، بے دینی کی نحوست۔ اگر اس بچے کو دین دیے ہوتے، قرآن سکھائے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو شریعت ان کو بتائے ہوتے، تو یہ ماں کا احترام کرنے والا ہوتا، باپ کا احترام کرنے والا ہوتا۔ لیکن ہم نے اس کو دین نہیں سکھایا۔ اس کی اچھی لائف بنانے کے لیے بڑے اچھے انگلش میڈیم اسکول میں ڈالا ہم نے، اس کو بناؤ، اچھی لائف بناؤ، منع نہیں اس سے، لیکن پہلے اپنی اولاد کو محمدی بناؤ، مسلمان بناؤ دوستو، ہے نا؟ آج دیکھو کتنا بڑا فتنے کا ابتدا چل رہا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، قصور کس کا ہے؟ ان کا ہے کہ ہمارا ہے؟ قصور ہمارا ہے نا۔ آج گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 5 افراد کے پاس میں 5 موبائل ہے، 3 مہینے کا ریچارج 600 روپے جا رہا ہے نا، جیو کا، ہے نا؟ اور کہیں بھی جا رہا بس لاؤ وبالی میں، لہب و لعب میں، بس چیٹنگ چاٹنگ میں، جھوٹے میسج میں اور جھوٹی باتوں میں۔ اگر امت کے گھر میں ایک ہی موبائل پر یہ کام ہو، بقیہ موبائل کے پیسے بچ جائیں، اگر 5 آدمی ہیں، 6 پنجے کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے، 3000 روپے کا گیا نا یہ ریچارج۔ اس کے علاوہ ہماری جو بری عادتیں ہیں، ہے نا، کیا گٹکا، پان، تمباکو، یہ سب لایا نہیں ہے دوستو، یہ کوئی ہمارا رزق نہیں ہے، یہ ایک غلط جو ہے نا ہمارا یہ عمل ہے، اور یہ ہمارا جو ہے گویا کہ نشہ ہے، نشہ۔ اگر آپ دن میں 25 کھا رہے ہیں، 20 کھا رہے ہیں، 10 کھا رہے ہیں، آج ایک گٹکے کی پوڑی کتنے کو ہے؟ کتنی رقم ہے اس کی؟ کم سے کم 10 روپیہ، ہے نا؟ 5 کھا رہے ہیں آپ، کتنے ہو گئے؟ 50 ہو گئے۔ اگر آپ دن میں 1 کھا لو گے، 4 کے پیسے بچ جائیں گے 40 روپے، چلو 3 کھا لو، 2 کے بچا لو، 20 روپے بچ گئے آپ کے۔ ایسے گھر میں 3 شخص کا وہ عمل ہے، 3 شخص کے اگر 20 روپے بچ گئے، 60 روپے بچ گئے۔ اگر یہ 60 روپے فی کس، ہے نا، اور ہر دن کے ایک شخص کے 3 شخص کے 60 روپے بچ گئے ایک دن کے، ایسے 50 گھر ہوں گے، 25 گھر ہوں گے، 500 گھر ہوں گے، ایک محلے میں، ایک بستی میں، کتنے ہو جائیں گے پھر مہینے کے دوستوں؟ ایک حساب لگاؤ، لاکھوں روپے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے منیمم مہینے کے؟ کیا 5 سال کے اندر ہماری امت کی بیٹیوں کے لیے بہترین کالج نہیں بن سکتا؟ کیا 5 سال کے اندر ہماری امت کی بیٹیوں کے لیے بہترین دواخانہ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے دوستو، لیکن مسلمان عیاش ہو چکا ہے نا؟ مسلمان عیاش ہو گیا، مسلمان کا پیسہ ضائع جا رہا ہے، فضول خرچی میں ضائع جا رہا ہے، منگنیوں میں، ہے نا؟ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ ایک منگنی ابھی ہوئی ہمارے قریب میں، اس نے 70 لاکھ روپے منگنی میں خرچ کیا۔ 70 لاکھ بولتے کس کو؟ ایسے 70 شادیاں ہو جاتی تھی نا غریبوں کی،
70 نہیں کم سے کم 7 تو ہو گئی ہوتی تھی۔ تو جب مسلمان ایسے عیاش ہوں گے دوستو تو پھر یہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہوگا نا، اللہ کا عذاب ہی آئے گا دوستو۔ اس لیے آپ اپنی ایسے غلط عادتوں کو کم کریں، امت کی اور آنے والی نسلوں کے لیے، قوم کے لیے سوچیں کچھ۔ اس لیے کہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے مخلوط جو ایجوکیشن ہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی جس کالج میں جب جا رہی ہیں، اب یقیناً انسان ہے نا، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نفس کو رکھا ہے، تو وہ چیزیں آتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ غیروں کے حوالے ہو جا رہی ہیں ہماری بیٹیاں۔ اچھا، اس کی نگرانی کوئی نہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، لیکن کبھی نگرانی کی؟ کبھی کالج میں جا کے چھوڑا اس بچی کو؟ کبھی کالج کے وقت چھوٹنے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے 10 منٹ پہلے ہم گئے کالج میں کہ چلو کالج چھوٹے اپنی بچی کو ساتھ میں لے کر گھر میں آئیں گے؟ نہیں۔ کبھی ہم کلاس روم میں گئے، اس کے سر سے، اس کے ماسٹر سے پوچھا ہماری بچی گھر سے آ رہی ہے، حاضری دکھلاؤ اس کی، آتی کہ نہیں آتی؟ کبھی نہیں۔ اور سب معلوم ہوتا ہے، باپ کو نہیں تو کم سے کم ماں کو بیٹی کی ساری حرکتیں معلوم ہوتی ہیں۔ بیٹی اگر کنگن پہن رہی ہے سونے کی، کنگن کی بالی پہن رہی ہے سونے کی، اگر موبائل فون اس کے پاس میں اسمارٹ موبائل فون آ رہا ہے تو ماں کو اس کا علم نہیں ہے؟ ماں پوچھ سکتی تھی نا، گرفت کر سکتی تھی، کہاں سے لائے، کس نے دیا؟ ہم نے تو نہیں دیا نا، پھر یہ آیا کہاں سے؟ جب نگرانی نہیں ہو رہی ہے تو غیروں کے حوالے ہو رہی ہے، اور پھر ہم رو رہے ہیں، تو ہمارا رونا کس فائدے کا؟ یہ قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے نا۔ سب سے بڑا قصور تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو دین نہیں سکھایا، ایمان ان کی زندگیوں میں ان کو نہیں پلایا، ہے نا، عقیدہ ان کو نہیں سمجھایا۔ ایمان کتنا قیمتی شے ہے، ایمان کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، یہ اپنے بچوں کو نہیں پلایا، نہیں سکھایا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی دوسرا اس کا بدل ہم نے نہیں سوچا، تو آج وہ غیروں کے اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، غیروں کے کالج میں پڑھ رہی ہیں، اس لیے غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ اگر ہر جگہ پر، ہر تعلقے میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں مسلمانوں کے 2 بڑے کالجز ہو جائیں اور دواخانے، ہاسپٹل ہو جائیں، تو پھر یہ کیوں ہے پھر ہوگی دوستو؟ آج دیکھو غیروں کے ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کی لڑکی کو لڑکا ہوا، غیر کی لڑکی کو لڑکی ہوئی، ان کا لڑکا اس کو دے دیا گیا، اس کی لڑکی اس کو دے دیا گیا۔ کون جائے گا پوچھنے کے لیے؟ ساری حکومت ان کی ہے، وہ کہیں گے بھائی دواخانہ ہمارا، سب کیمرہ ہمارا، بس تم نے کب دیکھا یہ؟ حالانکہ بہت سے ایسے کیسز ہو چکے ہیں، ہے نا۔ یہ سب ہمارا قصور ہے دوستو۔ اس لیے آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں تو کم سے کم ہم اپنی نسلوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے سوچیں گے انشاءاللہ کہ بہترین ہمارے شہر میں، ہمارے تعلقے میں، ہماری خاص بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے ایک بہترین کالج، اسکول کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اپنی فضول خرچی کو بچاؤ، ہے نا۔ اپنے دن میں 5 پان کھاتے ہو نا، 2 پان کھاؤ، 3 پان کے پیسے بچاؤ، ڈبہ رکھو، بناؤ، اور پھر مہینے میں دیکھو کتنا ہوتا ہے۔ دیکھے تو جو ہے نا کالج بن جائے گا دوستو۔ کوئی زیادہ جو ہے نا آپ کو لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بینک سے قرض اور یہ فلاں، امت کے لیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو ایک ایک چیز کا طریقہ کار بتایا ہے دوستو، بہت آسانی کے ساتھ میں ہو سکتا ہے۔ آج پورے انڈیا کے اندر 2.5 لاکھ سے تقریباً 2 لاکھ 2.5 لاکھ مدرسے چل رہے ہیں۔ کس سے چل رہے ہیں؟ کیا سرکاری کوئی آمدنی آ رہی؟ نہیں، آپ جیسے مسلمانوں کے، ہے نا، خون پسینوں کی کمائی سے، مزدوری کے پیسوں سے جو ہے نا یہ سارے مدرسے چل رہے ہیں، اللہ چلا رہا ہے۔ تو یہ کالج بھی ایسے بن سکتے ہیں، ہے نا، ایسے جو ہے نا اسکول بن سکتے ہیں، ایسے دواخانہ بن سکتے ہیں۔ تھوڑی سی ہم فکر کرنے والے بن جائے تو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھو ہم تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں گے، ہے نا۔ دیکھو آج اللہ ناراض ہیں، اسی لیے ایک تو ہمارے گناہوں کی نحوست، اور اس کے باوجود کیا ہے، ہم جو ہے نا جری ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا پی رہے ہیں، لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ حالانکہ مثل مشہور ہے نا، جس کا کھائے انسان اس کا گائے، جس کا کھائے اس کا گائے، تو گانا چاہیے نا اللہ کا۔ اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا پی رہے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ آج اللہ اسی لیے ناراض ہے کہ بندے میرا کھا رہے ہیں، میرا پی رہے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ ان تمام حالات کو بدل دیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو اس کے لیے ایک جو ہے نا عادت بنائیں انشاءاللہ، گھر کے اندر بھی ہم کسی وقت میں ٹائم ٹیبل بنائیں گے اور ایک آدھا گھنٹہ سب مل کر، پوری فیملی میں مل کر بیٹھ کر جو ہے نا اللہ کو یاد کیا کریں گے، اللہ کا ذکر کیا کریں گے، ہے نا۔ آپ چاہے کتنے بھی ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، دیکھو دوستو، آپ اللہ 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 شروع کر دو، دیکھو کیسے اللہ کی محبت آتی ہے اور کیسے دل میں سکون ہوتا ہے نا۔
ہمارے حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں نا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ 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 وتطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان میری یاد میں وابستہ ہے۔ ذکر اللہ وتطمئن القلوب، میں تم سے بہتر مجمع فرشتوں کے سامنے تمہارا تذکرہ تمہیں یاد کروں گا، تم دنیا والوں کے سامنے یاد کرو گے، میں تم سے بہتر مجمع فرشتوں کے ہاتھ میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں، نماز میں اللہ کہہ رہے ہیں ذکر، اقیم الصلاۃ لذکری، ہے نا، یہاں تک کہ میدان جہاد میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ہے نا، ایمان والو جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے دو جماعتوں کے ساتھ میں، ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ ہو جاؤ تو کیا کرو، فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم اللہ کو کثرت کے ساتھ میں یاد کرو، کثرت کے ساتھ، ہے نا، تاکہ کیا ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ حج جیسے عمل کے بعد میں اللہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، حج جیسے ارکان، حالانکہ حج کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں اللہ، جب تم مناسک حج سے، ارکان حج سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو ایسے یاد کرو، اتنا یاد کرو جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کو، خاندان والوں کو یاد کرتے ہو۔ جب تک کہ تم اللہ کو یاد نہیں کرو گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، نماز میں کے بعد اللہ کو یاد نہیں کرو گے نماز قبول نہیں ہوگی، ہر عمل کے بعد میں اللہ کا ذکر، اللہ خود کہہ رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے دوستو، صبح و شام اللہ خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم صبح اور شام اللہ کو یاد کیا کرو، ہے نا۔ جو بھی دوستو بڑے گزرے ہیں اللہ والے مشائخ جتنے بھی ہیں یہ سبھی سے اللہ کے راستے سے گزرے ہیں، جنہوں نے اللہ کو یاد کیا ہے نا، جنہوں نے اللہ کے نام کو اپنے دل میں بسا لیا، سما لیا، اللہ نے انہیں سے بڑے کام لیے ہیں، چاہے وہ دیوبند کے فاؤنڈر مولانا قاسم نانوتوی ہو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، جتنے بھی آپ دیکھیں گے ہسٹری پڑھیں گے نا، حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسرے نمبر کے حضرت جی گزرے ہیں، معلوم ہے آپ کو روزانہ وہ 70,000 مرتبہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ فرماتے ہیں میں روزانہ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ مرتبہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ایسا ذکر 1.25 لاکھ مرتبہ اپن کر پائیں گے کیا؟ 3 تسبیح ہوتی نہیں ہماری، ہے نا، بہانے لگاتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس لیے 3 تسبیح چلی گئی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک ہمارا یہ جسم ہے نا، ایک ہماری روح ہے۔ جسم کی موٹاپن کی وجہ سے، جسم کے بھاری بھرکم کی وجہ سے جنت میں جائیں گے کیا؟ کہیں پر بھی حدیث میں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا کرو، جسم کو بناؤ، باڈی بلڈر بنو تو تم جنت میں جاؤ گے، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کیا کہا؟ دل کو بناؤ، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، منجا ہوا دل جو آئے گا نا، صاف ستھرا دل، جس دل کے اندر ماں سوا کی محبت نہیں ہوگی، ہے نا، ماں سوا کی محبت نہیں ہوگی، حب جاہ، حب مال، کینہ، حسد، بغض، عداوت، دشمنی، ان تمام چیزوں سے جس کا دل پاک ہوگا اسی دل کی اللہ قیمت لگائیں گے اور اسی دل والوں کو اللہ جنت میں بھیجیں گے۔ اور یہ دل پاک کس سے ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے پالش ہوا کرتی ہے۔ جسم گندا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ حالانکہ جسم تو کپڑوں کے اندر چھپا ہوا ہے نا، یہ کپڑا ہے، بنیان ہے، اس کے باوجود جسم گندا ہوتا ہے تو دل بھی گندا ہوتا ہے دوستو۔ ایسا نہیں کہ دل گندا نہیں ہوتا، دل کیسے گندا ہوتا ہے؟ غلط نگاہ پڑی تو دل گندا ہوا، غلط چیزوں کو دیکھا تو دل گندا ہوا، ہے نا، غیر کی تصویر کو دیکھا تو دل گندا ہوا، کسی کے مال کو دیکھ کر دل میں حسد آ گیا، کینہ آ گیا، بغض آ گیا تو دل گندا ہو گیا۔ اللہ اپنے وقت کے نبی کو فرما رہے ہیں اے ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو، فرمایا باری تعالیٰ وہاں تو پانی نہیں پہنچتا، دل کو کیسے دھوؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ دل پانی سے نہیں دھلے گا، یہ دل تو میرے نام کی ضربے لگانے سے دھلے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے نام کی ضربے لگاؤ گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے تو تمہارا دل دھلے گا، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چیز کے لیے پالش ہوا کرتی ہے، شیکل ہوا کرتا ہے۔ جوتے گندے ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پالش کرتے ہیں نا۔ کپڑے گندے ہو جائے صابن کا استعمال، مسجد کی در و دیوار گندی ہو جائے تو روغن کا استعمال۔ تو دل کے لیے اللہ کی پالش کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چیز کے لیے پالش ہوا کرتی ہے، شکل ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے، ہے نا،
دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے، لکل شیء سقالہ و سقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے پالش ہوا کرتی ہے، دل کی پالش یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ صبح و شام کم از کم 3 تسبیح کی پابندی کریں گے، اور جو کسی اللہ والے سے، کسی مشائخ سے بیعت ہیں، ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، بیعت کے کلمات پڑھے ہیں، انہوں نے جو معمولات بتلائے، جو وظیفہ بتلایا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جزائے خیر دے، کیسے بڑھے، کیسے آگے گئے۔ حالانکہ جب پڑھنے کے لیے گئے تھے یہ گنگوہ کے اندر، 9 سال کی عمر تھی، وہاں ان کے جو استاد تھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی کو طلباء کو بیعت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی خواہش پر، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر، جو ان کے بڑے بھائی تھے مولانا محمد یحییٰ صاحب شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، وہ وہاں پڑھاتے تھے، اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص بھی تھے اور خادم خاص بھی تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے۔ ان سے انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ حضرت سے کہہ دو کہ مجھے بیعت کر لیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کسی طلبہ کو بیعت تو نہیں کرتا، پڑھنے والے طالب علم کو پڑھنے کے زمانے میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن الیاس اگر بیعت ہونا چاہتا ہے تو اس کو میں بیعت کر لوں گا۔ کیوں؟ جوہری دا جوہر می شناس، جوہری جوہر کو پہچانتا ہے دوستو، وہ پہچانتے تھے کہ آگے چل کر یہ ہیرا بنے گا، قیمتی بنے گا، تو بیعت کر لیا ہے نا دوستو۔ 9 سال کی عمر، 10 سال کی عمر میں بیعت کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب سے بیعت ہوا موت کی صبح تک میرا وظیفہ نہیں چھوٹا، میرا معمول ناغہ نہیں ہوا، اللہ کا ذکر کبھی میرا ناغہ نہیں ہوا، ہے نا دوستو۔ اور بیعت جس کو ہم ایک الگ چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ بیعت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ایک سنت کو زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب۔ پھر بیعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمے پر ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی بیعت ہو جائے تو وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا، چاہے حالات جیسی بھی آ جائیں، یعنی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جہاں پر قیامت کے میدان میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جہاں پر یہ سارے لوگ ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، انشاءاللہ ہمارا بھی شمار انہی کے ساتھ میں ہوگا، ہے نا۔ ہمارے حضرت نے مثال دی ہے، چاول کے بوریے میں چاول کی جو گونی ہوتی ہے اس کے اندر کھڑے بھی تو ہوتے ہیں نا، لیکن چاول کا بیپاری اس کھڑے کو نہیں نکالتا، بلکہ چاول کی بھاؤ میں وہ کھڑے بھی بک جاتے ہیں۔ جب ہم کسی اللہ والے سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ جہاں پر اللہ ان کو مقام عطا فرمائیں گے ان کے ساتھ بھی ہم بھی وہیں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ نہیں دوستو؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔